औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने हिस्सो अमान में रखे और सेहत और सुकून वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तमाम इंसानों के लिए ज़ाब्ता हयात और मिसाली नमूना है। अहादीस आपके कौलो फ़ेल को कहते हैं और इस पर अमल करने से दोनों जहानों की कामयाबी मिलती है। यहाँ पर जिन अहादीस का मफ़हूम बयान किया गया है उनका ताल्लुक़ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से है। इनको पढ़ने और अमल करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको इतनी हिम्मत दे कि हम कुरान और सुन्नत की तालीम हासिल कर सकें और उस पर अमल पैरा हो सके, आमीन। जब तुम्हें अपने अच्छे काम से मुसर्रत और बुरे काम से रंज होने लगे तो समझो कि तुम मोमिन हो गए। पूरी तरह सच्चाई और ईमानदारी के साथ कारोबार करने वाला ताजिर आखिरत में अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। जिसने हराम माल जमा किया और फिर उसे सदका किया तो उसके लिए कोई अजर नहीं है, बल्कि उस पर हराम कमाई के गुनाह का बार है। अल्लाह की लानत है हुकूमत के मामलात में रिश्वत देने वाले पर भी और रिश्वत लेने वाले पर भी। मोमिन कुछ भी हो, हर बुराई अख्तियार कर सकता है, लेकिन झूठा और खाइन नहीं हो सकता। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो ने बयान किया कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि मुसलमान के मुसलमान पर 5 हक़ हैं। सलाम का जवाब देना, मरीज़ का मिजाज मालूम करना, जनाजे के साथ चलना, दावत कबूल करना और छींक आने पर उसके अल्हम्दुलिल्लाह के जवाब में यरहमकुल्लाह कहना। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि 5 चीज़ें मुनाफिक में नहीं होती: दीन की समझ, ज़बान की एहतियात, चेहरे का तबस्सुम, कल्ब का नूर और मुसलमानों से मोहब्बत। जो शख्स नजूमी के पास गया और सवालात किए, फिर उसकी बातों की तस्दीक की, उसकी नमाज 40 दिन तक कबूल नहीं होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया कि जिसने मुझे ख्वाब में देखा तो किसी दिन मुझे बेदारी में भी देखेगा और शैतान मेरी सूरत में नहीं आ सकता। हज़रत वासिला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, हजूर ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, जिसने ऐब वाली चीज़ को बेचा और उसके ऐब को ज़ाहिर न किया, वो हमेशा अल्लाह ताला की नाराज़गी में है। फरमाया कि हमेशा फ़रिश्ते उस पर लानत करते रहते हैं। लोगों, ज़मीन की चीज़ों में से जो हलाल और पाक हैं उनको खाओ और शैतान के नक्शे कदम की पैरवी ना करो, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि मैंने ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि मोमिन अपने अच्छे अखलाक की बदौलत उस मुसलमान के मर्तबा को पा लेगा कि रात भर नमाज में खड़ा रहता हो और दिन भर रोज़ादार रहता हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे अपनी उम्मत या लोगों की तकलीफ़ का ख्याल ना होता तो मैं हर नमाज के लिए मिसवाक का हुक्म देता। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेवाओं और मस्कीनों के काम आने वाला अल्लाह के रास्ते में जहाद करने वाले के बराबर है, या रात भर इबादत और दिन को रोज़े रखने वाले के बराबर है। जिसने अपने हाथ से काम करके खाया
اس سے بہتر کسی کا کھانا نہیں ہے، اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کام کر کے کھاتے تھے۔ باہم حسد نہ کرو، نہ ایک دوسرے سے پیٹھ موڑو، نہ آپس میں بغض رکھو، بلکہ اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ جس نے لوگوں کی باتیں کان لگا کر سنی، درآن حال یہ کہ وہ اسے ناپسند کرتے ہوں، اس کے کانوں میں قیامت کے دن سیسا انڈیل دیا جائے گا۔ کیا تم اللہ سے اجر کے طالب ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا تو اپنے والدین کے پاس چلے جاؤ اور ان کی اچھی طرح خدمت کرو۔ جب بندہ دل میں نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی نیکی لکھ لی جاتی ہے، اور اگر برائی کا ارادہ کرے تب تک نہیں لکھی جاتی جب تک اس پر عمل نہ کر لے۔ جو شخص جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مارے، اس کی سزا جہنم ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خرچ کیا کر، گنا نہ کر، تاکہ تمہیں بھی گن کے نہ ملے، اور جوڑ کے نہ رکھو، تاکہ تم سے بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو نہ چھپا لے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر دغا باز کے لیے ایک جھنڈا ہوگا، وہ جھنڈا اس کے پیچھے گاڑ دیا جائے گا اور اس کے ذریعے اسے پہچانا جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپس میں بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کرو، بلکہ اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے کسی بھائی سے 3 دن سے زیادہ سلام کلام چھوڑ کر رہے۔ سچا دیانتدار تاجر قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ سچا دیانتدار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے تابع کر رکھا ہے تاکہ تم اس کے کندھوں پر چلو اور اللہ کا رزق کھاؤ۔ چور مرد ہو یا عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کے کیے کا بدلہ اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے۔ جس نے چوری کا مال خریدا یہ جانتے ہوئے کہ یہ چوری کا مال ہے، وہ اس کے گناہ اور برائی میں شریک ہوا۔ پیارے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیع میں قسم کی کثرت سے پرہیز کرو، یہ اگرچہ مال کو بکوا دیتی ہے مگر برکت کو مٹا دیتی ہے۔ صبح سویرے ہی رزق حلال کے حصول میں لگ جاؤ کہ صبح کے کاموں میں برکت اور کشادگی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں بار بار اس طرح وصیت کرتے رہے کہ مجھے خیال گزرا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں شریک نہ کر دیں۔ افضل کلمے یہ 4 ہیں: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کوئی مہمان کسی کے یہاں جاتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب اس کے یہاں سے جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہ بخشے جانے کا سبب ہوتا ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اس وقت تک بندہ قیامت کے روز قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک اس سے 4 سوال نہ کر لیے جائیں: عمر کس کس کام میں صرف کی، جوانی کیسے گزاری، مال کس طرح کمایا اور کس طرح خرچ کیا، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 2 آدمی آپس میں ملیں تو کون پہلے سلام کرے؟ فرمایا، جو ان میں سے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو۔
حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن غم اور گھٹن سے بچائے تو اسے چاہیے کہ تنگ دست قرض دار کو مہلت دے یا قرض کا بوجھ اس کے اوپر سے اتار دے، یعنی معاف کر دے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے، اگر اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہیں، اور خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں، اور چھوڑ کر مرے گا تو جہنم میں جانے کا سامان ہے۔ مسلمانوں میں زیادہ کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں۔ جب دو مسلمان مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے قبل ہی دونوں بخش دیے جاتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک ان تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہیں جو ان کے درمیان ہوں، جبکہ کبائر یعنی بڑے گناہوں سے بچا جائے۔ ہاتھ کی کمائی اور پاک صاف تجارت بہترین روزی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ہلاکت ہے اس کے لیے جو بات کرتا ہے اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب دو مسلمان باہمی ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو 100 رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں، اور ان میں سے 90 رحمتیں پہلے سلام کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں اور 10 جواب دینے والے کے لیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو ان میں ربا یعنی سودی کاروبار پھیل جاتا ہے۔ جب تمہیں اپنے اچھے کام سے مسرت اور برے کام سے رنج ہونے لگے تو سمجھو کہ تم مومن ہو گئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی عقیدت، ان کی سنتوں پہ عمل اور ان کی شفاعت سے بہرہ مند ہونے کا نصیبہ عطا فرمائے۔ اللہ حافظ و نگہبان۔